لوگوں کے چہروں پر جو ایک بشاشیت ہونی چاہیے، ایک کھلتا پن ہونا چاہیے، خوشی کی جو بہار ہونی چاہیے، اندرونی طور پر جو مسرتوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا مجبوراً مسکرانا، اندر سے کچلے جانے کے بعد بھی مجبوراً مسکرانا، اور ایک ہوتا ہے واقعی خوش رہنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اندرونی طور پر خوش ہیں، اگر وہ نہیں بھی مسکراتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اور جو اندر سے غموں کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہیں تو ان کی مسکراہٹوں کے اندر بھی روکھا پن نظر آتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ مسکراہٹوں کے اندر سے بھی حسن ختم ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ مصیبتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں کے اندر جھج رہے ہیں اندر سے۔ یہ میں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال والوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں، اور اس ٹینشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔ کوئی دوا کھا کے خودکشی کر رہا ہے، کوئی پھانسی لے کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اونچی عمارتوں سے خود کو گرا کر خودکشی کر رہا ہے۔ انسانوں کو سکون نہیں ہے، لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تسکین نہیں ہے دلوں کو۔ کروڑوں پتی ہونے کے بعد بھی دلوں کو سکون اور تسکین نہیں۔ ہر قسم کا سامان ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، کمر کے نیچے نرم گدے موجود ہیں، سر کے اوپر بہترین چھت موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، بدن کے اوپر قیمتی لباس موجود ہے، لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چند لوگوں کی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کی کہانی ہے۔ انسان دل کے سکون کے لیے کبھی سیریلوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ہم لوگ سیریلوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور بے شک وہ انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن میرے خیال میں 90% لوگ سیریل شوق سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اپنے ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے دیکھتے ہیں، وہ اپنے دلوں کی تسکین کے لیے دیکھتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے۔ فلموں کا جو مزاج بڑھ رہا ہے، اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے انسان خوش ہونا چاہتا ہے۔ ٹی وی پر ایسے ایسے پروگرامات حکومت کی طرف سے نئے نئے داخل کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، باضابطہ طور پر ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگوں کو خطیر رقم دی جاتی ہے، بڑی رقم دی جاتی ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، چٹکلے بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسے، لیکن ہنسنے سے خوشی نہیں ملتی۔ یہ بات بہت قیمتی عرض کر رہا ہوں، ہنسنے سے خوشی نہیں ملتی، خوشی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر ہر ہنسنے والا خوش ہوتا تو پھر خوشی کے موقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے؟ ہر رونے والا غمگین نہیں ہوتا اور ہر ہنسنے والا خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ خوشی کہوں کا نام نہیں ہے بلکہ خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ غم نکلنے والے آنسوؤں کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ کبھی کبھی تو انسان خوشی میں بھی روتا ہے، خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں، خوشی سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوشی کا مقام نہ زبان ہے نہ آنکھ ہے، تو یہ جو ہنسانے کا انتظام کیا جا رہا ہے لوگوں کو، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر چٹکلے سن کر، لطیفے سن کر، کہے لگا کر لوگوں کو خوشیاں مل جائے گی۔ نہیں، لوگوں کو کہے لگا کر کے خوشی نہیں ملے گی،
جتنی دیر تک وہ قہقہے میں ہوں گے اتنی دیر تک تو ان کا ٹائم برباد اور پاس ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ قہقہے کی محفل ختم ہوگی تو پھر ان کے سر پر وہ غموں کا بوجھ اور بڑھ جائے گا، ان کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا، ان کی فکر اور بڑھ جائے گی۔ تو لوگوں کو دلی سکون کی ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کا دل خوش کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو جب تک کہ خوشی میسر نہیں آئے گی اس وقت تک کہ ان کی کوئی دولت، ان کا کوئی مکان، ان کا کوئی لباس، ان کی کوئی غذا ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ خوشی اگر حاصل کر لیں تو پھر ان کو ریت کی تپتی ہوئی جو ہے وہ چبھن میں بھی تپتی ہوئی ریت پر بھی ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جب دل خوش ہوتے ہیں، جب دل مسرور ہوتے ہیں تو ریت پر بھی انسان کو سکون کی نیند آتی ہے، اور جب دل خوش نہیں ہوتا، دل بے چین ہوتا ہے تو نرم گدوں پر بھی انسان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اور یہ اس وقت پوری دنیا غموں میں گھری ہوئی ہے، اس وقت پوری دنیا تردد اور افکار میں گھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کو خوشی کیسے ملے گی؟ خوشی کیسے ملے گی؟ ہم خوش کیسے رہیں گے؟ باضابطہ طور پر بڑے بڑے اسکالروں نے اور لیکچرار حضرات نے اس طریقے کی باتیں کی ہے، خوش رہیے، خوش رہیے، لیکن خوشی کوئی دکان پر ملنے کا کوئی بسکٹ تو نہیں ہے، خوشی کوئی آلہ تو نہیں ہے موبائل کی طرح کہ آپ جا کر کے خرید لیں۔ اگر خوشیاں خریدی جاتی تو مالدار لوگ خوش رہتے، غریب کبھی خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ بس ایک طریقہ ہے خوش رہنے کا، دلوں کی تسکین کا، دلوں کے سکون کا۔ زندگی پر بہار کیسے ہوگی؟ زندگیوں کے اندر خوشیاں کیسے آئے گی؟ زندگیوں کے اندر لطف کیسے آئے گا؟ یہ بے لطف زندگی، اجاڑ زندگی، خزاں سے لتڑی ہوئی زندگی، نالہ و فریاد کی زندگی، آہو بکا کی زندگی، تباہی اور بربادی کی زندگی۔ بار بار آپ نے مجھ سے اور ہم سے بڑے بڑے خطبہ سے سنا ہوگا، شام ویران، یمن ویران، عراق ویران، دنیا ویران، اور ابھی تو یہ چند ممالک ہے، پتہ نہیں آگے آگے کون ویران ہوگا۔ بلکہ کافی نے تو یہاں تک کہہ دیا، حضرت کافی نے کہ بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور کافی نے صرف اپنی بات نہیں کی، کافی نے بہت کافی کہہ دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ انہوں نے قرآن پہ نظر رکھ کر کہا، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت تباہی اور ویرانی کے ماحول میں پربہار زندگی کا راز کیا ہے؟ خوشی والی زندگی کا راز کیا ہے؟ مسرت والی زندگی کا راز کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، داڑھی رکھ کر بھی لوگ پرسکون نہیں، ٹوپی پہن کر بھی لوگ پرسکون نہیں، کرتے پاجامے پہننے والے بھی بہت سارے ہیں جن کو سکون نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سب غموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ فقیر کو تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، خوشی کہیں نہیں مل سکتی، زندگی کا لطف کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے بہت سارے اسکالروں نے یہ کہا زندگی میں کبھی لطف ڈھونڈنا نہیں، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو دکھوں کی جگہ یہاں صرف دکھ ملیں گے، لیکن میرا مذہب وہ نہیں ہے۔ میرا مذہب تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہاریں تو یہی ہے، اور یہاں کی بہاروں پر وہاں کی بہاریں موقوف ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں، اور جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں جو ملنے والا ہے اس کے آثار یہاں نظر آتے ہیں۔ زندگی کے اندر اجاڑ پر نہیں ہے، زندگی کے اندر خزاں نہیں ہے، زندگی کے اندر تباہی اور بربادی نہیں ہے، لیکن پر لطف زندگی لائے کہاں سے؟ پرسکون زندگی لائے کہاں سے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیوں خوشیاں نہیں ہیں؟ کیوں راحتیں نہیں ہیں؟ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ کہاں سے لائے وہ خوشیاں؟ ایک ہی فلسفہ ہے خوش رہنے کا۔ اگر زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا ہے
ایک ہی فلسفہ ہے، محبوب خدا کو خوش کرو، یہاں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی خوش رہو گے۔ ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے، ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود رب کعبہ بھی ان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ان کی رضا قدرت کے نزدیک ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جس طرف تیرا دل چاہے اس کی طرف تو اپنے آپ کو کر لے، اس لیے کہ ہم تیرا بار بار رخ بدتہا، تیرا وجہ منیر، تیرا وجہ کریم آسمان کی طرف اٹھانے کو بار بار دیکھتے ہیں۔ محبوب ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو تیری چاہت ہے، اس لیے کہ تیری خوشی ہمیں عزیز ہے۔ قبلہ کیا بنے گا، کون بنے گا، قدرت اس سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو ادھر خدا کا جلوہ موجود ہے، لیکن پیارے جلوہ تو ہر جگہ ہمارا ہے، قبلہ کدھر ہو اس میں خدا بے نیاز ہے، ہمیں قبلہ نہیں تیری خوشی عزیز ہے، تو جدھر رخ کر لے وہی قبلہ ہو ہے۔ جب وہ خدا ہو کر محمد رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو امتی کے لیے ان کو خوش کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر ہم حضور کو ایک ہی خوشی ہے، حضور کو خوش کر لیں، دنیا بھی خوشی میں اور آخرت بھی خوشی میں ڈھل جائے، انہیں خوش۔ ہم اس لیے غمگین ہیں کہ حضور کو خوش نہیں کرتے، ہم اس لیے غمگین ہیں، زندگی پر لطف نہیں ہے، لطف روٹ کر چلی گئی ہے، لطف زندگی سے روٹ کر چلا گیا ہے، خوشیاں زندگی سے روٹ کر چلی گئی۔ منا لاؤ ان خوشیوں کو، لیکن وہ خوشیاں کسی دکان میں، کسی میخانے میں نہیں ملے گی، وہ خوشیاں کسی اللہ اکبر آرائش اور زیبائش میں نہیں ملے گی۔ بس ایک ہے، محمد الرسول اللہ کو خوش کرو، ہر خوشی تمہیں مل جائے۔ اور ان کو خوش نہیں کیا تو میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان سے رحمت کو چھین لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، رحمت چھین لی جائے۔ اللہ کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا،